أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو، یقیناً وہ نہایت سچا تھا اور نبی تھا۔ یہ سورہ مریم کی 41 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ایک جلیل القدر پیغمبر اور اولو العزم تھے، اللہ کے منتخب اور چنندہ بندے، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہزاروں انبیاء علیہ السلام مبعوث کیے گئے۔ ان کے اولادوں میں سے دو شاخیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، جن کی امتی بہت بڑی تعداد میں قیامت تک آنے والے ہوں گے، اور ان کا دوسری شاخ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہزاروں پیغمبر مبعوث فرمائے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کی اولادوں میں ہزاروں پیغمبر تشریف لائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار موقعوں پر آزمایا، اور وہ تمام امتحانات اور آزمائشوں میں کامیاب ہوئی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا سورہ بقرہ پہلے پارے میں، جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے، ان کے رب نے ان کو، تو وہ پورے اترے۔ کئی ایک موقعوں سے آزمایا گیا اور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں امام بناؤں گا، پیشوا اور مقتدی قوم کا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند فرمایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل کہا، اپنا دوست کہا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کے طریقے کی پیروی کرو، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آزمایا اس میں وہ پورے اترے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ صفت کا اظہار یہاں پر فرمایا، انہ کان صدیقا نبیا کہہ کر، یعنی وہ ساری آزمائشوں میں، سارے امتحانات میں پورے اترے۔ بت پرستی کے خلاف انہوں نے زبردست جہاد کیا، اور اس سلسلے میں حکومت وقت کے چیلنج کو قبول کرنے میں پس و پیش نہیں کیا، اور مشقت کے سفر کرنے اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسے مقام پر چھوڑ دینے جہاں پر کوئی انسان نہیں بستا تھا، کوئی پس و پیش نہیں کیا، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اپنا۔ یہ حال تھا ان کا، اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر فرما رہے ہیں۔ ان کو صدیق کہا اللہ تعالیٰ نے۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں سچے کو، جو سچا ہو، اپنے جو اعتقاد ہے، جو دل کا جو اعتقاد اور قول جو اس کی زبان اور اس کا عمل، وہ تمام کاموں میں سچا ہو تو اسے صدیق کہا جائے گا۔ دل میں جو خیالات ہے، جو اعتقادات ہیں، جو افکار ہیں وہ، اور پھر اسی کے مطابق
زبان پر وہ قول آ جائے اور پھر وہی قول عمل بن جائے، عمل میں تبدیل ہو جائے، یہ سچائی کے ساتھ، تو اس کو کہا جائے گا صدیق۔ سارے نبی اور رسول صدیق ہوتے ہیں، غیر نبی بھی صدیق ہو سکتے ہیں اگر وہ نبی اور رسول کی اتباع میں صدق کے درجے پانے کی کوشش کریں تو پھر ان کو بھی صدیق کہا جائے گا۔ صدیقیت کے بہت درجے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو صدیق اس لیے کہا کہ وہ سچے اترے، اپنے قول اور فعل میں سچے اترے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نبھانے میں انہوں نے کوئی پس و پیش نہیں کیا۔ امت کے صدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب سے نوازا کہ صدیق اکبر کہا، بہت بڑا سچا۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ صدیق کے ساتھ کر رہے ہیں، اور نبی کہا انہیں کہ وہ نبی تھے اور سچے تھے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تھی وہاں پر بت پرستی کا رواج عام تھا، نہ صرف بتوں کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ بت بنائے اور بیچے جاتے تھے۔ ان کے خود کے گھر میں بھی یہی کام ہوتا تھا۔ جب یہ تمام لغویات اور خرافات انہوں نے دیکھی تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ، ان کا عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، یا ابتی عربی لغت کے اعتبار سے بہت ہی عظمت اور احترام ادب کے ساتھ باپ کو مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان کا مقام و مرتبے کے حساب سے یا ابتی کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے باپ کو اسی طریقے سے مخاطب کیا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ باپ کفر و شرک میں مبتلا ہے، گمراہی میں پڑا ہوا ہے، بت پرستی میں لگا ہوا ہے، اس کے باوجود انہوں نے اس کو کافر، مشرک، گمراہ نہیں کہا، بلکہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے باپ سے بات چیت شروع کی یا ابتی کہہ کر۔ باپ کے لیے یا ابتی آتا ہے اور بیٹے کے لیے یا بنیہ آتا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے جس انداز میں محبت اور شفقت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے کو پکارا تھا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہہ کر جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یا بنیہ اسی کے ڈگر پر آتا ہے یا ابتی کے اس کے مقابل۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہا جس سے ان کی توہین ہو، ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ باپ کا مرتبہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مشرک ہو، ان کا ادب و احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے اولاد کے لیے۔ اس لیے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کس انداز میں اپنے مشرک باپ، بت پرست باپ کو بھی جو ہے کس طریقے سے خطاب کیا۔ خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، بتوں کی گندگی اور اس کی کمزوری، اس کی محتاجی، اس کی لاچاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کو اس کی طرف توجہ دلائی اپنے باپ کو کہ اے میرے پیارے ابا، اے میرے محترم والد، یہ آپ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ بتوں کی، یہ تو ہاتھوں سے تراشیدہ ہے، اس کو آپ نے خود بنا لیا ہے، اور یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں، پھر ایسے بے اختیار چیزوں کی آپ پرستش اور عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس انداز میں ان کو سمجھایا، بڑے ہی حکیمانہ انداز میں، بڑے ہی پیارے انداز میں، ادب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے۔
یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اب اپنے علم کا اظہار فرمایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت سے نوازا تھا وہ نبوت کی رحمت تھی، جو نبوت کا علم تھا، وہ سچا علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر کے عطا فرمایا، اس کے تعلق سے انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ میرے پاس جو علم آیا ہے اللہ کے پاس سے، وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ میرے پیچھے پیچھے چلے، میری بات مانیں تو میں آپ کو اچھا اور بہترین اور سیدھا راستہ کی طرف لے چلوں گا، وہی راستہ جو جنت تک جاتا ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ جو علم کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے باپ کو نصیحت کی اس انداز میں کہ بات سمجھ میں آئے، یہی طریقہ کار ہم سب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے والدین یا اپنے قریب ترین بزرگ رشتہ دار اور دیگر رشتہ داروں کو دیکھیں کہ وہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، تو ان کو بڑی ہی حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کے خلاف ہے، لہذا اس سے باز آ جاؤ، نہ کہ ان کی توہین کرے، نہ کہ ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اور نہ ہی انہی کا راستے کو اختیار کر لے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے باپ دادا کو دیکھ کر انہی کے راستے کو، انہی کے طرز کو اختیار کر لیتا ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی گمراہ ہے تو چاہے وہ باپ دادا ہو، چاہے کوئی ہو، قرآن اس سلسلے میں کئی ایک موقعوں پر متوجہ کیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے راستے پر مت چلو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا هُمْ يَهْتَدُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے اوپر جو نازل کیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انہی چیزوں کی پیروی کریں گے جو ہمارے باپ دادوں کو ہم نے جس پر پایا ہے۔ یہ جواب ہوتا ہے آج بھی بہت سے لوگوں کا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو سمجھائیں تو کہیں گے کہ یہ ہمارا پرانا طریقہ ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے۔ کئی ایک چیزیں جو خوشی اور غم کے موقع پر آج مسلمانوں کے گھرانوں میں جو آئی ہوئی ہیں، جس کو جو ہے ایک عبادت کے طور پر انجام دیا جاتا ہے، اس کو سوچے سمجھے بغیر کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، واقعی میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، جانے بغیر بس اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اسی آیت میں کہ اگر تم نے اپنے باپ دادا کو عقل والا نہیں پایا، اگر وہ ہدایت کے راستے پر نہیں تھے، تو کیا پھر بھی تم انہی کے راستے پر چلو گے؟ ان کے راستے پر چل کر کے تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے بڑے اگر گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ انہی کے راستے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ابھی اس آیت میں انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجیے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، یعنی بتوں کی پرستش در حقیقت شیطان ہی کی عبادت اور پرستش ہے، کیونکہ شیطان کے اشارے پر کی جا رہی ہے، شیطان کی ایسی اطاعت کہ خدا کی اطاعت کی جگہ لے لے، اس کو معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا ہی ہے۔ یعنی جتنے بھی کام دنیا میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں، جن کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، ان تمام کاموں کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہے اور اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا چاہ رہا ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو نہ کرے، اور جن کاموں سے رک جانے اور سے منع کیا ہے اس کام کو نہ کرنے کا،
تو وہ کام اگر کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے، شیطان کی بات مان رہا ہے، کیونکہ رحمان نے تو ایسا نہیں کہا۔ رحمان نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا چاہیے، جن کاموں سے رک جانے کا حکم دیا ہے اس سے رک جانا چاہیے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے نہیں، جہاں پر جو چیز پسند آئی اس کو اختیار کر لیا، جو چیز میں تکلیف اور مشقت ہے اس کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں، کیونکہ تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے اگر ایسا کرو گے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ فرما دیا گیا۔ اور کئی ایک مقامات پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے متنبہ فرمایا کہ تم شیطان کے پیچھے مت چلو۔ روزانہ ہر مسلمان کو 5 وقت نماز ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ کوئی اگر نماز ادا نہیں کرتا ہے، اس سے انکار کرتا ہے، چاہے وہ اعتقادی طور پر انکار ہو چاہے عملی طور پر انکار ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان کی بات مان رہا ہے، رحمان کی بات کو رد کر رہا ہے، رحمان کے حکم کو رد کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں، اے ایمان والو میرے اور تمہارے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کون ہے وہ؟ شیطان، جو اللہ کا دشمن، جو حضرت آدم کا دشمن، جو ہر انسان کا دشمن، اس کو اگر کوئی دوست بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دشمنوں کی فہرست میں آ جاتا ہے۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش مت کرو، اس کی اتباع مت کرو، اس کی عبادت مت کرو، میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر جا رہا ہے اور شیطان کو خوش کر رہا ہے اور شیطان کی پرستش اور عبادت کر رہا ہے۔ یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی کہ آپ اگر ان بتوں کو نہیں چھوڑیں گے جن کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہیں اللہ کے بالمقابل، تو آپ ان کی عبادت کریں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ شیطان کی عبادت ہے اور یہ اللہ رحمان کی نافرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔